الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے حج کرو، جن کو اللہ نے استطاعت دی ان کو چاہیے کہ وہ حج ادا کریں۔ حج کا مہینہ الحمدللہ ابھی جاری و ساری ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ عبادات جو ہے نا 3 قسم پر ہے۔ کتنے قسم پر ہے؟ عبادات کی 3 اقسام ہیں۔ ایک تو عبادت وہ ہے جو خالص بدنی ہے، خالص بدن سے جس کا تعلق ہے، جسم سے جس کا تعلق ہے، جیسے کہ نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا۔ نماز اور روزے میں کیا ہے؟ یہ بدنی عبادت ہے، اس میں بدن ہی کا استعمال ہے۔ اور ایک وہ عبادت ہے جو خالص مالی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ خالص مالی عبادت ہے، یعنی جیسے کہ زکوٰۃ ہو گیا، فطرہ ہو گیا، عشر ہو گیا، یہ وہ عبادت ہے جو خالص مالی عبادت ہے۔ لیکن ایک عبادت کی وہ قسم ہے جو مخلوط عبادت ہے، یعنی بدنی اور مالی دونوں کا مرکب ہے، دونوں کی کمبینیشن کا نام ہے، دونوں کو کمبائن کرنے کا نام ہے۔ تو وہ عبادت ہے، وہ ہے حج، عمرہ۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں بدن سے بھی آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور مال سے بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جس طرح سے یہ طلباء نے یہ بات کی کہ حج کا فلسفہ ہے کیا، اگر آپ حج کے فلسفے کو دیکھیں نا، اسلام نظام عالم کی بات کرتا ہے، اسلام اجتماعیت کی بات کرتا ہے۔ آپ فرض نماز پڑھنے آتے ہیں، مسجدوں میں نماز فرض پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ سارے علاقے کے لوگ اکٹھے ہوں، جمع ہوں، ایک دوسرے کے حال چال پتہ کر سکیں، ایک دوسرے کے غم دکھ اور خوشی میں شرکت کر سکیں۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ۔ اب آپ دیکھیں حج جو ہے پورے دنیا کے کسی مذہب میں اس طرح کا عالمی معاملہ نہیں ہوتا، عالمی اجتماع قائم نہیں ہوتا جو کہ حج میں ہوتا ہے، کہ ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم، ہر ملک کا بندہ آ رہا ہوتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں یکجا ہوتے ہیں وہ، اور عالمی اتحاد قائم ہوتا ہے۔ عالمی طور پہ آپ ایک دوسرے کے دکھ درد غم میں خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ممالک کے حالات آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ عالمی منڈی، پورے دنیا کی سب سے بڑی منڈی مکہ اور مدینہ کی منڈی آج بھی مارکیٹ کے اندر قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ حج کا فلسفہ ہے کہ عالمی اتحاد، عالمی نظام، اجتماع، اللہ اور اس کے رسول کے نظام کا نفاذ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حج جو ہے نا محبوبوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے۔ حج کا اگر آپ تعلق دیکھیں گے نا تو محبوبوں کی اداؤں کو اپنانے کا نام، ان کی نقل کرنے کا نام ہے۔ آپ دیکھیں حج میں اٹ سیلف کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ حج نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، حج روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے۔ حج ہے کیا؟ آپ منی کے میدان میں جا رہے ہیں، آپ عرفات کے میدان میں ٹھہر رہے ہیں، آپ طواف زیارہ کر رہے ہیں، آپ حجر اسود کو چوم رہے ہیں، آپ ملتزم کے مقام سے چمٹ رہے ہیں، آپ جو ہے جمرات کر رہے ہیں، رمی کر رہے ہیں۔ اٹ سیلف تو یار پتھر پھینکنا تو عبادت نہیں ہے نا، کسی میدان میں ٹھہرنا تو عبادت نہیں ہے۔ لیکن آپ جب اس کے پیچھے کا فلسفہ پڑھیں گے، یعنی حج مخصوص ایام میں مخصوص طریقہ کار کے مطابق عبادت کرنے کا نام ہے۔ مخصوص ایام میں مخصوص طریقہ کار کے مطابق اس پیٹرن پر اپنے آپ کو جو ہے شامل کرنا، اس پیٹرن پر عمل کرنا، اس پیٹرن کو اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ حج۔ لیکن آپ دیکھیں عرفات کے میدان میں ٹھہر رہے ہیں، بھئی کیوں؟ اگر آپ عرفات کے میدان کی تحقیق کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں، فلسفہ پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے عرفات کا میدان وہ میدان ہے جہاں حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کی ملاقات ہوئی۔ آپ مزدلفہ کے مقام کو دیکھتے ہیں، آپ جو ہے 3 شیطانوں کو پتھر مارنا، بڑے شیطان، درمیانے شیطان جو ہمارے یہاں لوگوں میں مشہور ہے، وہ کیا ہے؟ ایک طریقہ کار کے مطابق رمی کرنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ کی یاد ہے۔ تو حج محبوبوں کی یاد کو سیلیبریٹ کرنے کا نام ہے، حج اللہ کے محبوبوں کی یاد منانے کا نام ہے۔ حج تو اس بات کا دعوت دیتا ہے، حج اس طرف بلاتا ہے کہ محبوبوں کی اداؤں کو اپناؤ، محبوبوں کے دن کو
کو سیلیبریٹ کرو، محبوبوں کی اداؤں کو عمل کرو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادائیں اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ حاجی ہے، اور حاجی کی جزا یہ ہے، حاجی کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ابھی ایسے پیدا ہوا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یہ ابھی ایسا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلا۔ کتنا رب خوش ہوتا ہے۔ تو دین کو اگر ہم سمجھ لیں نا، دین آج لوگ دین اپنے حساب سے بیان کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دین کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے فلسفے کو دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ دین پورے کے پورا اللہ کے محبوبوں کی نقل کرنے کا نام ہے، اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کو اپنانے کا نام ہے، ان کے ایام کو، ان کی باتوں کو سیلیبریٹ کرنے کا نام ہے۔ اللہ کریم ہمیں حج مبرور عطا فرمائے۔